وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 18 سے 20 اور درس کا نمبر 1124۔ آج کا موضوع صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ہی انسان کمال حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں، اور اس لیے بھی دریا کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم خدا کے فضل سے معاش تلاش کرو تاکہ اس کا شکر کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جائے، اور نہریں اور رستے بنا دیے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جا سکو۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور رستوں میں نشانات بنا دیے اور لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کرتے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ تو جو اتنی مخلوقات پیدا کرے کیا وہ ویسا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟ تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 18۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم۔ اللہ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا، درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ۔ اور وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ خود مخلوق ہے، کوئی چیز انہوں نے پیدا نہیں کی اور وہ خود پیدا کردہ ہیں، یعنی مخلوق ہے۔
اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ تو الہکم الہ واحد، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ربوبیت اور خلاقیت کی بات ہو رہی ہے، اور دیکھیں جس کا کھائے اسی کا گائے۔ آج کی جو پہلی آیت ہے، ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم گننا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو گن نہیں سکتے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، لا تحصوها، نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے، درگزر کرنے والا ہے، اور لغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیں بات ہو رہی ہے نعمتوں کی، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لاتعداد نعمتیں ہیں۔ اب ان نعمتوں کا یعنی ایک تو ہم ان نعمتوں کا انکار بھی نہیں کر سکتے، لیکن ناشکری کی جو اجازت اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرحمت فرمائی ہے، تو اس کا ہم غلط فائدہ لے رہے ہیں، اور ناشکری، شکر گزاری کا رویہ ہمیں اختیار کرنا تھا، جبکہ ہم ناشکری کی روش اختیار کر چکے ہیں۔ یہ آج میں پاکستانی معاشرے کی بات کر رہا ہوں، سامنے کرام، آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، زبردست ناشکری ہے۔ دیکھیں نعمت کا میرے خیال میں گزشتہ سے پیوستہ جو درس تھا اس میں نے شکر کا بات کی تھی، لعلکم تشکرون، آیت نمبر 14 جو ہم پڑھ رہے تھے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دیکھو تمہیں شکری کے لیے میں نے بنایا ہے۔ تو اس وقت جو میں نے مضمون ادا کیا تھا تو اس کو میں تھوڑا سا مزید بڑھانا چاہتا ہوں کہ شکر کے میں نے آپ کو درمیانی درجہ بتایا تھا، آج وہ 2 درجے جو ہیں، کل ٹوٹل 3 درجے ہیں، ایک تو درمیانی درجہ ہے، اور جو سب سے بڑا ہے جو اصل شکر ہے کہ نعمت کا بجائے استعمال اس کا شکر ادا کرنا ہے، یعنی اس کو بجائے استعمال کرنا ہے، اس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے جس مقصد کے لیے دی گئی۔ پہلا اس کا جو پہلا درجہ ہے شکر کا، وہ یہ ہے کہ آپ کو نعمت کو پہچانے، نعمت کا احساس ہو، منعم کا احساس ہو، کہ آپ یہ جانیں کہ یہ نعمت کس نے مجھے دی ہے، کیوں دی ہے، دوسرا درجہ کیوں دی ہے اور میں نے اسے کیسے استعمال کرنا ہے، اور بجا طور پہ آپ استعمال کریں، یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اس نعمت یعنی اپنے منعم کا شکریہ بھی ادا کریں، قلبی طور پہ بھی اور ظاہری طور پہ بھی، اپنے محسن کے شکر گزار بنیں، اور زبان سے اور دل سے قدر کریں اس کی نعمتوں کی۔ تو بہرحال آج کا سبق تو یہی ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، لا تحصوها، گن نہیں سکتا۔ تو اچھا، پھر اس میں یہ بھی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ دیکھو اے لوگو جو ناشکری اختیار کر چکے ہو، ناشکری کر رہے ہو، تمہیں اگر آج احساس ہو جائے تو میں تمہارے گزشتہ گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہوں، تمہارے توبہ کرنے پر میں تمہارے گزشتہ گناہوں کو دھو ڈالوں گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ ایسا ہوگا میرے نزدیک گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، بہت بڑی یعنی انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
فاولئک ومن تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو پلٹ آیا، اللہ کی طرف رجوع کیا، ایمان لے آیا اور نیک روش اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمتوں کا کیا کنارہ ہے؟ کوئی کنارہ نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، ان لوگوں کی جو خطائیں ہیں ان کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان اللہ لغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تعلنون، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ تعلن اعلان جس کا کرتے ہو، یعنی جو ظاہر، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو مجھ سے تم پناہ نہیں ہو، مجھ سے تمہارے کام، تمہارے ارادے، تمہارے اعمال مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تم جو ظاہر کرتے ہو یا پوشیدہ کرتے ہو، جو تم سوچتے ہو، دل میں سوچتے ہو، یا اعمال سے جو کچھ اعمال تم کر رہے ہو، میں اسے جانتا ہوں۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اب بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ یقین کی بات ہے۔ یہاں ایک یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور میرے ہر کام کو، میری نیت کو جانتا ہے، میرے کام، میرے عمل کو جانتا ہے۔ یہاں تو دیکھیں اس وقت جو بھی ہم ہیں، یعنی مسلمان اس وقت جس حالت میں زندگی گزار رہے، مجھے گواہی دینے دیں کہ ہم یہ ایسے زندگی ایسے گزار رہے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نہ ظاہر سے واقف ہے اور نہ ہمارے باطن سے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس ختم ہو چکا ہے آج، اور یعنی دیکھیں، ایک اللہ کے وجود کو آپ بھلا دیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس اگر آپ بھلا دیں تو پھر آپ کو گناہ کا احساس، گناہ کی اہمیت، یعنی جو خرابی ہے، اس کا پھر آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور مسئلہ دیکھیں، اگر مجھے یہ کہنے دیں، مسئلہ جب بگاڑ شروع ہوتا ہے تو اسی وقت شروع ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان، ظاہر پہ ایمان ہوتا ہے اور باطن پر ایمان نہیں ہوتا، یعنی جو چیز ہماری نظر سے غائب ہے اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ آج ایک وبا ہے، وبا عام میں جسے کو کہوں گا، کہ ہم یعنی زندگی ایسے گزار رہے کہ جو کچھ نظر نہیں آ رہا، اگرچہ وہ موجود ہے، اس پر ہمیں نہ یقین ہے اور ہم نہ یقین کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات بالکل آپ دیکھ لیں۔ اور یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو دیکھتے ہیں، یعنی اس پر تو ان کا یقین ہے، لیکن جو آخرت یعنی باطن، یعنی پوشیدہ ہے، تو اس سے یہ غافل ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو کہہ دوں کہ اصل چیز وہ ہے جو کہ نظر نہیں آتی، اصل چیز وہ ہے۔ اب ہمارے اعمال ہیں، لیکن ہماری اعمال کی نیت کیا ہے وہ نظر تو نہیں آتی۔ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے، لیکن ہمیں اپنی، یعنی کسی کو ہماری نیت نظر نہیں آتی۔ اچھا، مسجد ہے، بھری بھی ہے، آج کی مسجد ہدایت سے خالی ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔
اور اللہ کے حبیب نے ہمیں خبردار کر دیا تھا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ پوری میں حدیثی آپ کا اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا۔ لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه، اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، اور مساجد خوب آباد ہوں گی، یہ ٹائلیں اور یہ ماربل اور یہ نقاشی اور یہ پردے ہم نے دیکھے ہیں آج کل عام مسجدیں جو بعض لوگ بناتے ہیں، اور ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اچھی بات ہے، مسجد کو آباد کرنا، اس کے ظاہر کو آراستہ کرنا اچھی بات ہے، لیکن وہی خراب عن الہدی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسجدیں خوب بظاہری طور پہ اچھی بنی ہوں گی لیکن ہدایت سے وہ خالی ہوں گی، وہی خراب عن الہدی۔ اور اس زمانے کے علماء اس زمانے کی شریر ترین مخلوق ہوں گے، فتنہ انہی میں سے اٹھے گا اور انہی میں واپس جائے گا۔ شریر ترین مخلوق وہاں کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور انہی میں سے واپس جائے گا۔ آپ دیکھ لیں، میں بات کر رہا تھا آپ کو کہ ہر چیز کا ایک تو ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، اور باطن سے اگر آپ غافل ہو گئے تو ظاہر کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے ظاہری اعمال کی نیت کیا ہے، یہ ہمارے اعمال پکار کے کہہ رہے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، 5 وقت نماز کے اگر ہم عادی ہیں اور روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ طیبہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے حال، ہمارے اعمال پکار کے کہہ رہے ہیں کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، ہم یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو مسئلہ دیکھیں، مسئلہ سارا یہ ہے، یہ سارا جو بیان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ آگے جو آیت ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، وہ تو خود مخلوق ہیں، وہ تو خود پیدا کردہ ہیں، انہوں نے تو کوئی چیز نہیں پیدا کی۔ اب ظاہر ہے اس آیت سے تو ظاہر ہے امواتن، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہے حقیقت میں، تو وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال اس کی تو ہم بات کریں گے، لیکن میں آپ کو ایک نقطہ بتا رہا ہوں۔ آج کا مسلمان ظاہر کو حقیقت جانتا ہے، لہٰذا ظاہر کو اس نے اصل سمجھ لیا ہے اور ظاہر کے پیچھے یہ دوڑ رہا ہے۔ ظاہر چونکہ نظر آ رہا ہے تو اس پر ہمیں یقین ہے۔ آج دیکھ لیں، عام میں کبھی یعنی چند اہل اقتدار کی بات کرتا ہوں، اشرافیہ کی بات کرتا ہوں، لیکن عام آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں اس بحث سے خالی ہوں یا اس میں شامل نہیں ہوں۔ آج دیکھ لیں، لوگوں کو اقتدار کا چسکا ہے، بعض لوگوں کو اقتدار کا چسکا ہے، اور یہ چسکا شروع ہوتا ہے بازار یونین کی صدارت سے، تحصیل کونسل، یونین کونسل، ضلع کونسل، اس کی ممبری سے۔ نواز شریف صاحب جو تھے تو وہ ضلع کونسل، اور اس سے انہوں نے شروع کیا، اور ہر لیڈر جو ہے وہ اپنی شروعات جو ہے تقریباً جو اکثر ہوتا ہے یہ نرسریاں ہیں، اس سے وہ شروع کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ قومی صوبائی اسمبلی اور پھر قومی اسمبلی کی طرف جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، ایک بات جو ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون،
اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ ظاہر کرتے ہو، یہ احساس ہمیں نہیں ہے، یہ یقین ہمیں نہیں ہے۔ جبھی تو یعنی ایک تو گناہ ہم کیے جا رہے ہیں دھڑلے سے، اور یہ جرأت ہے گناہوں پر اصرار، یہ جرأت ہے اللہ تعالیٰ پہ، اللہ تعالیٰ کے وجود پہ، اللہ کی قدرت پہ جرأت ہم کر رہے ہیں۔ دیکھیں، چور جب پولیس دیکھ رہی ہو چور کو تو وہ چوری کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر پھر بھی وہ جرأت کرتا ہے تو پھر اس کی پکڑ تو آپ کو معلوم ہے کہ لازمی ہے۔ پولیس اگر اپنی ڈیوٹی جانتی ہے، اس کی نظر کے سامنے جو بھی جرم کرے گا تو اس کی تو پکڑ ہوگی۔ ہماری بھی پکڑ اعمال کے صادر ہونے کے فوراً بعد ہماری پکڑ ہوتی ہے، اس کے اثرات، اس کا جزا یا سزا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کو میں نے کہا بھی ہے، پھر بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، دنیا میں اعمال جو بھی ہم کرتے ہیں، اس عمل کرنے کے ساتھ اس کی سزا یا جزا شروعات اس کی ہو جاتی ہیں۔ اس کا اختتام آخری مرحلہ یوم جزا پہ ہوگا، مالک یوم الدین، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ آج ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ میرا دل جو ہے وہ مر گیا ہے، میرا ضمیر مردہ ہو گیا ہے، میرا دل زنگ آلود ہے، میرے دل پہ مہر لگی ہوئی ہے، کیونکہ اس کا تعلق باطن سے ہے۔ اور یہ تو آج میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج من حیث القوم ہمارا ضمیر مر چکا ہے، اللہ کے وجود کا نہ احساس ہے اور نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ گناہوں پر اصرار ہے دھڑلے سے، جرأت ہے۔ یہ جرأت کرنا جو ہے یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ غلطی ہو سکتی ہے، انسان سے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس وقت قابل معافی ہوتے ہیں جب آپ اس پر جرأت کیے بغیر آپ سے گناہ ہو جائے۔ لیکن آپ جب جرأت کرتے ہیں اور پھر گناہ پر اصرار کرتے ہیں تو وہ پھر ناقابل معافی ہو جاتے ہیں۔ ہاں، پھر بھی زندگی میں جب بھی آپ اس روش سے توبہ کرنا چاہیں تو گنجائش موجود رہتی ہے، یہ بات یعنی سچ ہے۔ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی جرأت سے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ توبہ کر سکتے ہیں۔ سچی توبہ جو ہے وہ گزشتہ گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ بہرحال اب یہ جو چیز ہے کہ ہمیں جو چیز نظر نہیں آ رہی، جو حقیقت ہمیں نظر نہیں آ رہی، کیا وہ واقعی ایسا ہی ہے کہ وہ نہیں ہے؟ نو، ایسا نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، میں جانتا ہوں کہ تم جو یہ ناشکری کر رہے ہو اور میری نعمتوں کو ضائع کر رہے ہو، میں جانتا ہوں جو تمہارے دلوں میں ہے کہ میں نے اللہ کو منزل نہیں بنانا۔ ہمارے دل میں کیا ہے؟ ہمارے دل میں کھوٹ ہے جو ہم ظاہر نہیں کرتے، چھپاتے ہیں۔ آج کا مسلمان مومن نہیں بننا چاہتا، آج کا مسلمان اپنے نفس کی پاکی، نفس کو پاک نہیں کرنا چاہتا، اور آج کا مسلمان گناہ پہ اصرار کرنا چاہتا ہے۔ آج کا مسلمان یعنی یہ وہ مسلمان میں کہہ رہا ہوں جو نیکی اور بدی کو پہچان چکے ہیں۔ یہ وہ مسلمان ان کا تذکرہ کر رہا ہوں جن پہ حقیقت آشکارا ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ رجوع اللہ کے لیے تیار نہیں ہے۔ دل میں چھپاتے ہیں لیکن ظاہر نہیں کرتے اسے۔ لیکن اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو آپ کا معاملہ دیکھیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پہ میں آپ کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں۔ بہت سے لوگ ہیں کہ یعنی میری آواز کو وہ توجہ کے قابل نہیں سمجھتے، نیکی کی طرف ایسے نہیں آنا چاہتے جیسا کہ میں انہیں بتا رہا ہوں۔ تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ۔ یہ تو اللہ بھی چاہتا ہے، میں اس کا اظہار کرتا ہوں۔ تو
جو اللہ چاہتا ہے وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ میری یہ آواز سننے کے باوجود بعض لوگوں کے دل پر میری بات اچھی نہیں لگتی، اگرچہ وہ اس کا اظہار نہیں کرتے، لیکن وہ ایسے نہیں بننا چاہتے جیسے میں ان کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، اب وہ یہ ظاہر تو نہیں کر رہے بات، مجھ سے ملتے ہیں، ادب کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ادب کرتے ہیں، یہ القاب وہ القاب دیتے رہتے ہیں اور وقت میرے ساتھ گزارتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ویسے نہیں بننا چاہتے جو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھیں خشوع چاہتا ہے، عاجزی چاہتا ہے، اور عام طور پہ ہم عاجزی نہیں پسند کرتے، ہم نے اپنے لیے تکبر کی روش کو پسند کر لیا ہے۔ یہ بات بڑی خطرناک ہے، لیکن مجھے کہنے دیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں بنانا چاہتے۔ میں ایسے الفاظ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ آپ سمجھ جائیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہم خالص بندگی نہیں کرنا چاہتے، اور یہ ہم نے اپنے دل میں ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں، اس کی بات نہیں ماننی، یہ جیسا کہہ رہا ہے ویسا نہیں کرنا۔ اور یہ میرے ساتھ تجربات بھی ہو سکتے ہیں، میں خود بھی دیکھتا رہتا ہوں، اور بعض لوگ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اور لوگوں کو کہتے ہیں، میری ساتھی بعض جو میرے ساتھ اور لوگوں کو کہتے ہیں بھئی جیسا یہ کر رہا ہے ایسا نہیں کرنا۔ تو مجھے پھر بعض وقت بڑی ہنسی آتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، تم اگر میری بات نہیں مانتے تو اس میں تو فائدہ یا نقصان تو تمہارا اپنا ہی ہے، میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال تو واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو یا تم جو ظاہر کر رہے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تم جن ہستیوں کو پکارتے ہو اللہ کے سوا، تو وہ تو خود مخلوق ہیں، پیدا کردہ ہیں، انہوں نے تو کوئی چیز پیدا نہیں کی، لا یخلق، کوئی چیز پیدا کر بھی نہیں سکتے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے جو ہمیں بھی پتہ ہے، ایک تنکا، بے جان تنکا ہم پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ تمام لوگ، تمام سائنس اکٹھا ہو جائے بغیر میٹیریل کے، بغیر کسی اللہ کے جو ذرائع ہیں اس کو استعمال کیے، آپ ایک تنکا یا ذرہ نہیں بنا سکتے۔ میٹیریل، اللہ تعالیٰ تو خالق سے میٹیریل کو اس نے پیدا کیا ہے نا، لیکن آپ ایک چیز نہیں بنا سکتے۔ اپنی طاقت اور اپنے وسائل استعمال، اللہ کے وسائل تو ہم کر کے پھر چاند پہ بھی پہنچ سکتے ہیں، وہ تو مسئلہ نہیں ہے۔ اموات غیر احیاء، اب یہ اس پہ انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، گننا چاہو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو تو اس کا احاطہ تم نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو یا جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور جن چیزوں سے تم توقعات رکھتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، جن پہ تم بھروسہ کرتے ہو، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون،
وہ ایک ذرہ بھی نہیں بنا سکتے، اور وہ خود پیدا کردہ ہے، وہ خود پیدا کیے ہوئے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب سے خدا واقف ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور جن لوگوں کو یہ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ خود ان کو اور بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔